بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں PNC 24 پر ماہ رمضان مبارک کی خصوصی نشریات بہار رمضان سیزن 2۔ آپ کا میزبان مظہر فاروق اتاری، اور آج کے ہمارے مہمان خصوصی جناب محمد مرتضیٰ گجر صاحب، جو کہ چیئرمین کونسل واسو کے چیئرمین ہیں امیدوار۔ تو آج ہمارے ساتھ یہ موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ مہمان شناخوان جناب حافظ محسن علی جلالی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جناب مہمان شناخوان غلام محی الدین مدنی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو ناظرین، یقیناً رمضان مبارک کا برکتوں والا مہینہ جاری و ساری ہے، اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ تو ہم اپنی اس ٹرانسمیشن کا آغاز سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت سے کرتے ہیں۔ تو اپنے پہلے مہمان شناخوان کی طرف بڑھتا ہوں، جناب غلام محی الدین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آقا کریم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میں بندہ عاصی ہوں، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا مولا، لیکن تیری رحمت کا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا۔ میں بندہ عاصی ہوں، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر۔ برسوں نہیں صدیوں سے، برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا مولا۔ میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا مولا۔ میں بندہ عاصی ہوں، اور باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجائے، باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجائے، اندر کے اندھیروں میں، اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا مولا۔ اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا
مولا میں بندۂ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، مولا میں بندۂ عاصی ہوں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں جناب غلام محی الدین مدنی صاحب آقا کریم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کر رہے تھے۔ تو ناظرین، ماہ رمضان مبارک کا عظمتوں والا، رحمتوں والا مہینہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ یقیناً یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرضوں کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک نیکی کا ثواب جو ہے وہ 70 نیکیوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ تو ہمارے مہمان، آج کے مہمان جناب محمد مرتضیٰ گجر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ان سے جو سوال کرتے ہیں کہ رمضان مبارک گزارنے کا ہمارا انداز، ایک عام بندے کا انداز کیسا ہونا چاہیے، طریقہ کیسا ہونا چاہیے کہ ایک عام بندہ وہ روزہ رکھ کے اپنے شب و روز کیسے گزارے؟ احمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت، آپ کا سوال کہ ایک عام انسان کو رمضان الکریم کس طرح سے گزارنا چاہیے، تو میں بندہ ناچیز تو اس قابل نہیں ہوں کہ میں رمضان الکریم کی اسناد اور تعریفیں اس طرح سے بیان کر سکوں جیسے ایک جید عالم بیان کر سکتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامی مہینوں میں 9واں مہینہ رمضان الکریم کا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کریم اس مہینے کے اندر شیطان کو جکڑ دیتے ہیں، اور اسی مہینہ کے اندر اللہ کریم جہنم کا دروازہ بند کر دیتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور یہ دروازوں کا بند کرنا اور کھولنا مخصوص ٹائم کے لیے نہیں ہے، بلکہ 24 گھنٹوں کے لیے ہے۔ رمضان کے ان 30 ایام میں ایک عام انسان جہاں پہ اللہ کی عبادات سر انجام دے رہا ہے، وہاں پہ جہاں پہ اللہ پاک نے انسان سے وعدہ کیا ہے کہ اس مہینے کے اندر تمہاری کی ہوئی عبادت جو ہے اس کا میں 70 گنا بڑھا کے دوں گا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری عبادات جو ہیں اس میں جو چیز اہمیت رکھتی ہے رمضان الکریم میں، وہ سب سے زیادہ اہم ہے روزہ۔ ہم روزہ رکھیں، روزہ رکھنے کے بعد صرف اس کا مقصد یہ نہ ہو کہ صبح سحری کر کے اور افطار تک ہم اپنے پیٹ کو بھوکا رکھیں، اپنے جسم کو اذیت دیں، بلکہ روزہ ہمارے جسم کے ایک ایک اعضاء کا ہونا چاہیے۔ ہماری آنکھیں حیا سے بھرپور ہونی چاہیے، ہمارا جسم ایک مجسم ایمان والے مومن کی طرح کا ہونا چاہیے، ہماری حرکات و سکنات آقا دو جہاں کی تعلیمات کے اوپر ہونی چاہیے، ہمارا کام، ہمارا چلنا پھرنا اور ہمارے روزمرہ کے کام، ہماری معیشت، ہمارا معاشرہ، ان تمام چیزوں میں واضح یہ نظر آنا چاہیے کہ یہ بندہ مومن ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ امتی ہونے کے ناطے ایک عام انسان پہ جو چیز فرض عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ رمضان الکریم کے اندر اللہ کے ہاں قیام کرے، تلاوت کلام پاک کرے، سجود کرے، اور راتوں کو اٹھ کے جاگنا، اور اسی مہینے پہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر بھی ہے، طاق راتوں کے اندر اس کو تلاش کرے، اور اس کے متعلق مولا کائنات نے یہ فرمایا ہے کہ وہ ہزاروں راتوں سے افضل ہے۔ تو ایک عام مسلمان کے لیے اللہ پاک نے نجات کا ایک ایسا راستہ کھول دیا ہے کہ اگر صرف اس ایک رات کو وہ پالے تو وہ 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ تو ایک عام انسان کے اوپر جو چیز عائد ہوتی ہے وہ یہ عائد ہوتی ہے کہ وہ طاق راتوں کے اندر اس لیلۃ القدر کو تلاش کرے، وہ اپنے سجود، اپنا قیام، تلاوت کلام پاک۔ دیکھیں نا، اللہ کریم نے ہر انسان کو جس کے اوپر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے، اس ماہ کے اندر اہل اسلام جو ہیں وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اللہ پاک نے معاشرے کو بحال رکھنے کے لیے ان لوگوں پہ زکوٰۃ لگائی جو صاحب حیثیت ہیں، صاحب حیثیت ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ لگائی، اور ان کا مصرف کن لوگوں کو بنایا؟ جن کے پاس
جن کے پاس وسائل موجود نہیں ہیں، تو اللہ کریم نے اس معیشت کو قائم رکھنے کے لیے، اس معاشرے کو قائم رکھنے کے لیے، اس کی تقسیم کو ختم کرنے کے لیے امراء کے اوپر زکوٰۃ لگائی اور غرباء کو اس کا مصرف بنایا۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک عام انسان اگر زکوٰۃ کی مد میں اس مہینے میں آپ فرض کر لیں 100 روپیہ دیتا ہے تو اللہ کریم کا وعدہ تو 70 گنا کا ہے۔ اسی طرح ایک سجدہ کرتے ہیں تو اللہ کریم کا وعدہ 70 سجدوں کا ہے۔ قرآن پاک کا ایک لفظ پڑھنے پہ ہمیں جہاں پہ عام دنوں میں 30 نیکیاں ملتی ہیں تو اس کو آپ ملٹیپلائی 70 سے کریں گے۔ اسی طرح اللہ پاک کی شفقت جو ہے وہ واضح دلیل ہے اس بات کی کہ جب اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں نے شیاطین کو جکڑ دیا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے ہیں، ایک عام انسان کے لیے اللہ پاک نے عام معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ اہل اسلام مسلمانوں کے اوپر اللہ کا یہ شفقتوں، محبتوں، رحمتوں اور کامیابیوں کا مہینہ صرف اور صرف بخشش کا ذریعہ ہے کہ اللہ کریم انسان کی ہوئی خطاؤں کو معاف کرتے ہیں اور جو نیک اعمال کیے جاتے ہیں ان کو 70 سے ملٹیپلائی کر کے اس کا اجر عطا کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک عام انسان، جیسے آپ نے سوال کیا کہ ایک عام انسان کو رمضان کریم کو کیسے گزارنا چاہیے، تو سارے سال کی ہوئی غلطیاں، خطائیں، گو کہ انسان کو تو پورا سال بلکہ پوری زندگی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پر چل کے گزارنی چاہیے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ رمضان کریم کا مہینہ جہاں پہ برکتوں، رحمتوں اور کامیابیوں کا مہینہ ہے، وہاں بخشش کا مہینہ بھی ہے۔ انسان کی خطاؤں سے بخشش کا ذریعہ اللہ پاک نے بنایا ہے کہ میرا بندہ جب غلطیاں کرتا ہے، پورے سال کی اس کی غلطیاں اکٹھی کر کے اللہ کریم خود وعدہ کر رہے ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ اسی مہینے کے اندر ہے، اس کی طاق راتوں کے اندر ہے، اور علماء کا کہنا ہے کہ یہ آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر اس کو تلاش کرو۔ تو میرا خیال ہے عام انسان کے لیے اللہ پاک نے اس کی خطائیں، اس کی زندگی بھر کی غلطیوں کو معاف کرنے کے لیے رمضان کریم کا مہینہ اور رمضان کریم کے روزے اور رمضان کریم کا قیام، رمضان کریم کی تلاوت کلام پاک اور اس کا زکوٰۃ اور اس کا عشر کا نظام صرف انسان کو، عام انسان کے لیے معافی کا یہ مہینہ ذریعہ ہے۔ تو جہاں پہ ہمارے اہل اسلام یا بندہ مومن اچھے اعمال کر رہا ہے، وہاں پہ ایک عام شخص کو، عام انسان کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ پوری کی پوری زندگی آقا کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر گزارنی چاہیے، اور جیسے میرے آقا نے، آقا دو جہاں نے اپنی زندگی گزاری، اسی طرح سے مجھے اور آپ کو بھی اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ جہاں پہ اس مہینے کے اندر غزوات آئیں، شہداء ہوئے روزے کی حالت میں، غزوہ بدر 17 رمضان المبارک اور 2 ہجری کا یہ واقعہ ہے، جہاں پہ اللہ پاک نے مسلمانوں کو کامیابیاں عطا کیں، کامرانیاں عطا کیں اور شہداء کو جنت کا مکین بنایا۔ تو وہاں پہ کفار مکہ کے 70 سے زیادہ قریب جو ہیں وہ سردار مارے گئے اور 70 سے زیادہ گرفتار ہوئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ اللہ پاک کی شفقت، محبت اور سب سے اہم بڑھ کر معافی کا مخصوص مہینہ ہے اور مخصوص ایام ہے، جس کے اندر انسان کو سربسجود ہونا چاہیے، مالک کائنات کے سامنے اپنی آہوزاری کرنی چاہیے، اپنی خطاؤں سے معافی مانگ کر نیکی کے راستے پر چلنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے معافی کا ذریعہ بنائے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں مرتضیٰ صاحب گفتگو کر رہے تھے۔ یقیناً ہمیں اسی انداز سے زندگی گزارنی چاہیے کہ یقیناً یہ مہینہ جو ہے یہ ہمارے لیے بخشش کا بھی سامان ہے، مغفرت کا بھی سامان ہے۔ جیسے مرتضیٰ صاحب فرما رہے تھے کہ 11 مہینے ہم گناہ کرتے رہے، لیکن اس مہینے میں ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کریں، التجائیں کریں، اور ایک سجدہ گویا 70 سجدے کے برابر۔ اور اسی طرح جو روزے کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ روزہ جو ہے یہ صرف بھوک سے رہنا یہ روزہ نہیں ہے، بلکہ آنکھ کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، ناک کا بھی روزہ ہے، ہر چیز کا روزہ ہے۔ اگر ہم جو ہے وہ کان سے بری آواز سنیں گے، گانے وغیرہ سنیں گے تو ہمارا روزہ کس کام کا؟ اگر ہمارے ہاتھ جو ہے وہ برے کاموں کی طرف چلیں گے تو ہمارا جو ہے وہ روزہ کس کام کا؟ تو ہمیں جو ہے وہ بھوکا رہنے کے ساتھ ساتھ
ہمیں آنکھ کان زبان بلکہ ہر عضو کا جو ہے وہ روزہ رکھنا چاہیے۔ رب تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ابھی ہمارے مہمان ثنا خان حافظ محسن علی جلالی صاحب ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعت سنتے ہیں۔ جی حافظ صاحب۔ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، 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 خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے، ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے، میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روضے سے، میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روضے سے، میں اس یقین سے آیا ہوں کہ روضے سے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روضے کو، میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روضے کو، جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، بہت ہی خوبصورت انداز میں حافظ صاحب نعت شریف پڑھ رہے تھے۔ یقیناً مدینے سے کس کو محبت نہیں، کس کو مدینے سے الفت نہیں کہ وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے مہمان
جناب محمد مرتضیٰ گجر صاحب تشریف لائے، آپ کو دل کے تھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں جناب۔ اسی الفاظ کے ساتھ اللہ حافظ، آپ کا میزبان مظہر فاروق عطاری۔